ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم طلاق نکاح والے معاملے کو ختم کرنا، مرتان دو مرتبہ، ان دو مرتبہ تک کی جو طلاق ہے اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ امساکن روکنا ہے، بمعروف دستور کے مطابق، تسریح چھوڑنا ہے، بإحسان نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ان مما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا، اللہ یقیما یہ کہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، فی جناح کا معنی ہوتا ہے گناہ، افتدت بھی فدیے میں جان چھڑانے کے لیے جو کچھ وہ دے، فلا تعتدوها تم حد سے تجاوز نہ کرو، یتعدی جس نے حدود سے تجاوز کیا، فَإِن طَلَّقَا پس اگر طلاق دی یعنی تیسری طلاق دے دی، ان یتراجعا یہ کہ وہ دونوں رجوع کر سکیں، ان ظنا اگر ان کو امید ہو، یقین ہو۔ ترجمہ آیات، الطلاق مرتان طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو مرتبہ ہیں، پس اس کے بعد روکنا ہے دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا سوائے اس کے کہ وہ مرد و عورت ڈریں اس بات سے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، پس اگر تم ڈرو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکو گے پس نہیں ہے گناہ کوئی ان پر اس چیز میں جو عورت کچھ دے کر اپنی جان چھڑوائے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یہ اللہ کی حدود ہیں، تم اس میں تجاوز مت کیا کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا
پس اگر مرد نے اس کو اس کے بعد طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد، پس وہ حلال نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور خامن سے اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس خامد نے بھی اس کو طلاق دے دی تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ پائیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ نکاح کا جو معاملہ ہے اصل میں تو عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ ہی نکاح کیا جاتا ہے کہ اب ہم نے زندگی بھر اس کو نبھانا ہے، درمیان میں ہم نے چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا اس قسم کے نکاح جن کے اندر کوئی وقت مقرر ہو یا زمانہ مقرر ہو، دین اسلام کی روح سے ایسا نکاح جائز ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہے کہ میں نکاح کرتا ہوں تم سے 1 سال کے لیے، جائز ہی نہیں، غلط۔ میں اس علاقے میں جب تک ہوں تمہارے ساتھ نکاح ہے، جب چلا جاؤں گا تو طلاق ہو جائے گی، یہ بھی نہیں۔ نکاح ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رہنا ہے۔ لیکن پھر بھی زندگی میں بسا اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو دین اسلام نے جدا ہونے کا طریقہ بھی رکھا ہے۔ اگرچہ بہت سارے مذہبوں میں تو یہ جدائیگی والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جس طرح ہندوؤں کے ہاں ہے، بس جو اب آپس میں جوڑا بن گیا وہ بن گیا، بالکل ہمیشہ ساتھ رہیں گے، جدائیگی والی کوئی صورت نہیں ہے۔ خاوند فوت ہو جائے گا عورت بھی ساتھ ہی جائے گی۔ لیکن دین اسلام مذہب اعتدال ہے، اعتدال والا مذہب ہے کہ دونوں کی انبن ہے، مزاج نہیں مل پائیں، پھر بھی زور دیں اس بات پر کہ نہیں اکٹھا ہی رہنا ہے، تو دونوں کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ تو اس تعلق کو ختم کرنا دین اسلام میں طلاق کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ آپس میں تم نے نکاح کیا، اللہ نہ کرے اگر نوبت اس جگہ تک جا پہنچے کہ اب آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، فرمایا اب الگ الگ ہونا جو ہے اور جو جدا ہونا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ کل طلاقیں دین اسلام میں 3 ہیں، 1 2 3، 3 سے زائد طلاقیں ہیں ہی نہیں۔ کوئی کہے میں تمہیں 10 طلاق دیتا ہوں، 100 طلاق دیتا ہوں، 1000 طلاق دیتا ہوں، طلاقیں 3 ہی، اس سے اوپر والی بالکل کوئی نہیں۔ فرمایا کہ 2 طلاقوں تک تو مرد کو دوبارہ رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ 1 طلاق دے دی، ابھی بھی اختیار ہے کہ رجوع کر لے۔ 2 طلاقیں دے دیں، اختیار ہے رجوع کرنے کا۔ اس کے اندر صورتیں آگے مختلف ہو جاتی ہیں، بعض الفاظ میں مطلقاً ہی رجوع کرنے سے رجوع ہو جائے گا، اور بعض جگہ نیا نکاح کرنا پڑتا ہے، لیکن دونوں میاں بیوی بن کے پھر رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب تیسری طلاق دے دے انسان تو اب واپسی کی صورت نہیں رہتی۔ جتنا اختیار اس کے پاس تھا اس نے استعمال کر لیا، اب یہ بیوی اس کی بن کے نہیں رہ سکتی، اور دوبارہ رجوع کا کوئی اختیار بھی نہیں اور اس کی صورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، پہلی آیت میں 2 طلاقوں کا ذکر کیا، اور پھر دوسری آیت میں جا کے تیسری طلاق کا ذکر کیا۔ الطلاق مرتان، طلاق ہیں 2 مرتبہ۔ کیا مطلب؟ رجوع والی طلاقیں 2 ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس نے پھر طلاق دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب یہ پہلے خاوند کے اس خاوند کے لیے بالکل حلال نہیں ہوگی،
پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں اور بیان فرمائی ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 مرتبہ جب تم طلاق دے چکو، اب اس کے بعد اگر تم اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو پھر اچھے طریقے سے اور دستور کے مطابق تم رکھو گے۔ ناراضگی کچھ ہو گئی، چپکرش کچھ ہو گئی، اب رجوع تو ہو گیا، بڑے درمیان میں پڑ گئے، دونوں کو سمجھایا، کہا ٹھیک ہے اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں۔ اب خاوند اس کے بعد ہر وقت جو ہے نا ستاتا رہے، تکلیف دیتا رہے کہ پھر تو میرے گلے پڑ گئی ہے، میں نے تو جان چھڑا لی تھی تیرے سے، تو کہہ رہی تھی کہ اب تو میں ٹھیک ہو کر رہوں گا، پھر اسی طریقے سے ہی ہے، ہر وقت تان و تشنیع کے ساتھ رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ یا عورت کی طرف سے اس طریقے سے ہوں کہ خاوند جب کچھ کہیں عورت ٹیڑھی ہو جائیں کہ میں تو جان چھڑوا گئی تھی، پھر تیرے ماں باپ نے کہا، منتیں کی تو میں مان گئی، اب پھر تو اسی طریقے سے تنگ کرتا ہے، بڑا منحوس آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا نہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر بیوی کو اپنے پاس رکھنا ہے بِمَعْرُوفٍ تو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رکھنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے ختم کیجئے۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، اور 2 طلاقوں کے بعد اگر فیصلہ یہی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ پا رہے، جدا ہونا ہے، تو فرمایا پھر جدائیگی بھی اچھے طریقے سے ہو، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو شرمندہ نہ ہوں، یا دونوں کے خاندان والے کل کو ملنے کے قابل رہیں، یہ نہیں کہ اس طرح گالم گلوچ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا کریں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں اور سامنے بھی نہ آ سکیں۔ فرمایا یہ کوئی بات نہیں، اگر زندگی کی ان کی یہ گاڑی آپس میں اکٹھی نہیں چل پائی تو کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے تعلقات تو نہ خراب کرو نا۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، اگر اس کے بعد چھوڑنا ہو تو چھوڑنا بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، چھوڑنا بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور چھوڑنے کی صورت میں خاوند نے بیوی کو جو کچھ دیا ہے، مہر میں دیا ہے یا کوئی انعام کے طور پر اور تحفے کے طور پر کسی موقع پر دیا ہے، خاوند کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں سے واپس لے لے، واپس لینے کا اختیار اس کو نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ لینا بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے عورت کو ڈھیر بھی دیا ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، جو دے دیا وہ دے دیا۔ بہت مرتبہ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے دیکھنے میں کہ جب جدائیگی ہوگی، ہم نے فلاں چیز دے دی ہماری واپس کر دو، وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں چیز دی تھی واپس کر دو، یہ بالکل غلط ہے۔ جو کسی کو چیز دے دی جاتی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اب اس سے لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور چاہے آپ نے انعام میں کیوں نہیں دی تھی، مہر تو جو دیا تھا وہ دیا تھا، انعام میں کوئی چیز دینا، اللہ اکبر، تحفے میں کوئی چیز دینا، ہدیہ دینا کسی موقع پر بھی، عام آدمی کو اگر تحفہ ہدیہ دیا جائے تو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو تحفہ دے کر، ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح کتا کہہ کر کے دوبارہ کھاتا ہے، جس طرح وہ دوبارہ کھاتا ہے، بڑا گندا کام ہے، برا کام ہے، اسی طریقے سے یہ بھی برا کام ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مرد عورت کو یہ ڈر ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے نا تو ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، تو اس صورت میں فرمایا پھر جدا ہونا ہی بہتر ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں جدا ہونا چاہیے، اور اس جدائیگی کے لیے اگر عورت کو کچھ دینا پڑے تو وہ دے کر بھی اپنی جان چھڑا سکتی ہے، جسے عام طور پر فقہ کی زبان میں خلا کہا جاتا ہے، کہ مرد و عورت کی آپس میں بنتی نہیں ہے،
لیکن مرد اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور عورت اس گھر کے اندر رہنا بھی نہیں چاہتی۔ تو اس صورت میں دیکھیں طلاق کا اختیار تو اللہ نے ہمیشہ مرد کو دیا ہے، وہ مرد کے پاس ہے۔ طلاق عورت کی قبضے میں نہیں ہے کہ عورت جب چاہے طلاق دے کر چلی جائے، وہ کہے میں تجھے طلاق دیتی ہوں اور میں جا رہی ہوں، نہیں۔ طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا ہے، مردوں کے دائرہ اختیار میں ہے۔ لیکن اگر عورت وہاں نہیں رہنا چاہتی، اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کو خلا کرنا پڑتا ہے۔ خلا کرنا پڑتا ہے کہ وہ جا کر کہے خاوند کو یا ان کے بڑوں کو یا عدالت میں کہ میرا ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں ان سے جدا کرا دیا جائے۔ تو عورت اپنا وہ مہر جو لیا ہے خاوند سے، وہ اس کو واپس کرے گی، اور خاوند کو کہا جائے گا کہ تو اس کو طلاق دے دے۔ اس کو خلا کہا جاتا ہے، خلا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آ کے عرض کرنے لگیں کہ کفر اور اسلام دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، میں اسلام لائی ہوں، اس کے بعد کفر، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو، ذرا بات واضح کرو۔ کہنے لگی کہ یہ جو میرے خامند ہیں، میں ان پر کوئی تہمت نہیں لگاتی کہ یہ کوئی برے ہیں، نہیں، بہت نیک آدمی ہیں، نیک سیرت انسان ہے، نیک آدمی ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا۔ بھی وہ کیا ہوا؟ جی میں نے ان کو دیکھا کہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ آ رہے تھے، تو جتنوں پر میری نظر پڑی سب سے برے مجھے یہ لگے، شکل و صورت کے اعتبار سے، باقی چیزوں کے اعتبار سے۔ اس دن سے نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اب میں اگر اسی طریقے سے رہوں، دل میں تو محبت ہے نہیں ہے، تو یہ تو مناسب چیز نہیں، تو اس لیے میں تو جدا ہونا چاہتی ہوں۔ اچھا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کے خاوند کو بلوایا اور ان سے بات کی، تو کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو بڑی محبت کے ساتھ شادی کی، اور میرے پاس جو سب سے بہترین مال تھا میرا باغ، میں نے وہ مہر میں ان کو دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خاتون سے فرمایا کہ کیا تو اپنا وہ مہر واپس کرنا چاہے گی باغ، پھر تیری جان چھڑوا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ اس باغ کو قبول کر لے، وہ طلقھا، اور اس کو طلاق دے دے۔ اس طریقے سے الگ الگ ہو گئے۔ یہ دین اسلام میں خلا کا پہلا واقعہ ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ خلا صرف عدالت نہیں کر سکتی، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لڑکی گئی، اس نے خلا دائر کر دی، جج نے خاوند کو بلایا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بلایا، وہ آیا ہی نہیں، تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ اس کو خلا دیا جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک خاوند طلاق نہیں دے گا وہ اس کی بیوی رہے گی، جدا نہیں ہوگی۔ عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ خاوند کو بلا کے مجبور کرے کہ تو اس کو طلاق دے، اس کا رہنا تیرے ساتھ نہیں بنتا۔ وہ وجوہات سنیں، واقعتاً دیکھیں کہ ان بن ہے، نبھا نہیں ہوتا، تو طلاق پر مجبور کرے گی، نہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق کا سرٹیفکیٹ پکڑا دے گی۔ اس کا اختیار جج کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ جو عام طور پر ہوتا ہے، فقہاء کرام نے اس کو غلط لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اس خلا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر عورت فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑائے تو فلا جناح، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں۔ تلک حدود اللہ، فرمائے یہ سب اللہ کی حدیں ہیں جن سے تجاوز نہیں کرنا، ظالم لوگ ہی ان حدوں سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو 2 طلاقوں کی بات آ گئی کہ طلاقیں 2 ہیں، چاہے واضح دی جائیں، چاہے مال لے کر خلا کی صورت میں دی جائیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد اگر عورت نے یعنی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب یہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ جب تیسری طلاق ہو، چاہے وہ تیسری طلاق اسی وقت دے دے، بعد میں دے دے، چاروں فقہا جو ائمہ مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ،
ان تمام کا مذہب یہ ہے کہ جب مرد عورت کو تیسری طلاق دے دے، چاہے اکٹھی دے دے چاہے جدا جدا دے دیں، عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور جگہ جا کے عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے۔ نکاح کرنے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، وہاں بھی اس کی انبن ہو گئی، اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، لیکن یاد رہے کہ یہ دوسری جگہ نکاح کرنا اور پھر وہاں سے طلاق ہونا طے شدہ امر نہ ہو کہ جان بوجھ کر عورت اس کے ساتھ نکاح کرے کہ پہلے خاوند سے میں الگ ہو گئی ہوں، میں تو اسی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، برائے مہربانی تم میرے ساتھ نکاح کر لو، کچھ دن ہم رہیں گے پھر تم مجھے طلاق دے دینا، میں خاوند کے پاس پہلے خاوند کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اس طرح نکاح کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو حلالہ عام طور پر مشہور ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اختیار کیا گیا ہے کہ اسی نیت کے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے۔ نکاح تو جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، بالفرض اگر وہاں پر بات نہیں بنی، اس نے طلاق دے دی، اب یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مستقل شرطیں ہیں۔ پہلے خاوند نے طلاق دی، اس کے بعد اس نے عدت گزاری، دوسرے خاوند کے ساتھ اس نے شرعی نکاح کیا، اور اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا، ملاپ کے بعد اس دوسرے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد اس عورت نے پھر عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد اگر پہلے خاوند کے پاس اپنی مرضی سے آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ یہ 5 شرطیں ہیں جو قرآن مجید کی اس آیات سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر اگر یہ آپس میں رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور اگر پہلے والی نفرتیں اور لڑائیاں تو پھر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان حدود کی پابندی کرنا ہے۔ تو ان دونوں آیات میں طلاق کا مسئلہ بھی آ گیا، خلا کا مسئلہ بھی آ گیا، اور حلالے کا مسئلہ بھی آ گیا، تینوں کٹھے آ گئے، اور تینوں کی میں نے بالکل مختصراً وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاملات دین اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔